بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا حفص بن غياث قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا أمية بن القاسم البصري قال أخبرنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اس پر رحم فرما دے اور تمہیں اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی پر، مصیبت پر، دکھ پر، تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، اس پر خوش مت ہونا۔ چاہے انسان دل میں خوش ہو، زبان سے بھی اس کا اظہار کر لے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے، اور اس کا نتیجہ اور انجام بھی آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر، پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرنا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، بس ایسا کیا ہو جائے گا کہ اللہ پاک اس پر تو رحم فرما دیں گے، وہ اس مصیبت سے نکل جائے گا اور تم اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اسے شماتت کہتے ہیں، عربی میں شماتت، اور یہ شماتت کہا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا۔ کسی سے انسان کی طبیعت نہیں بنتی، یا کسی سے دشمنی ہے، یا کسی سے اختلاف ہے، یا ویسے ہی طبیعت کیا ہے؟ طبیعت ہی اس طرح ہے کہ انسان دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونے لگتا ہے، یا اس خوشی کا اپنے کسی عمل سے، قول سے، اشاروں کنایوں سے اظہار بھی کر لیتا ہے۔ اسے شماتت کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی ایک بدترین چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شماتت الاعداء سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شماتت الاعداء۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے اس عمل سے بھی پناہ مانگی ہے، شماتت الاعداء سے، یعنی کہ دشمن انسان کی تکلیف دیکھ کر خوش ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے اس شماتت اعداء سے محفوظ رکھ۔ یہ اتنی بدترین چیز ہے۔ تو کسی کی تکلیف پر، دکھ پر خوش ہونا، یہ ایک انسانیت کے خلاف بات ہے، دین اور شریعت میں بھی منع ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ دین اسلام نے تو ترحم کا درس دیا، ایثار اور ہمدردی کا درس دیا، غمخواری کا درس دیا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، رحمان ان پر رحم کرتا ہے، اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو بجائے اس کے کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، دوسرے کی تکلیف اور دکھ دیکھ کر انسان بے چین ہو جائے اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے میں کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ شماتت اعداء اسے کہا جاتا ہے، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا، اور اس کا نتیجہ، اس کا انجام بھی حضور علیہ السلام نے ذکر کیا کہ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، کہ دیکھو فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، تم اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی پر خوش مت ہونا، خوشی کا اظہار کبھی مت کرنا، ورنہ اللہ پاک اس پر تو رحم فرما دیں گے
اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ دنیا تو مکافات عمل ہے نا، کہتے ہیں مکافات عمل، اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان دنیا میں کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، قصداً و ارادتاً کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، یا کسی کی تکلیف پر ہنستا ہے، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تالیاں پیٹتا ہے، تو یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ بہت جلد ہی دنیا یہ منظر دیکھتی ہے کہ شماتت کرنے والا، خوش ہونے والا کل کو خود اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ جو تھا مصیبت میں اس پر اللہ پاک نے رحم کر دیا، اور جو خوشی کا اظہار کر رہا تھا کل کو وہ اسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تو ہمارے معاشرے میں بیسیوں مثالیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھی ہوں گی، آپ حضرات کے سامنے بھی ہوگی۔ کیوں؟ یہ انسانیت سے گرا ہوا ایک عمل ہے۔ دین اسلام تو ایسا دین ہے کہ مسلمان تو کیا، کافر کے ساتھ بھی غمخواری اور ایثار اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، کافر کے ساتھ، بلکہ انسان کیا، جانوروں کے ساتھ بھی۔ ایک بے زبان جانور ہے، اس پر بھی اگر انسان اس کی تکلیف ہو اور اس کی تکلیف پر انسان پریشان ہو جائے اور انسان اس کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ پاک اس پر بھی بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے واقعات ہے نا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ایک بدکار عورت نے، فاحشہ تھی، راستے میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے مرنے کے قریب تھا، کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتار کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ڈال دیا، اس کی جان بچا لی۔ اللہ پاک نے اس عورت کی مغفرت فرما دی اس عمل پر۔ تو ایک جانور، بے زبان جانور کی مدد کرنے پر، اس کی تکلیف دور کرنے پر اللہ پاک مغفرت فرما سکتے ہیں، تو پھر ایک انسان کی تکلیف انسان دور کر لے اور انسانیت کا دکھ اور درد انسان محسوس کرے، اس پر کیا اجر نہیں ملے گا۔ روایت میں واقعہ آتا ہے، ایک صحابی گزر رہے تھے راستے سے، قریب میں ایک درخت پر گھونسلہ تھا جس میں ایک پرندے کے بچے تھے، کوئی پرندہ تھا، چڑیا یا کوئی، اس کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے تھے۔ تو صحابی نے دیکھا، بڑے پسند آئے، اپنے ساتھ جو کپڑا تھا اس میں ان بچوں کو رکھ لیا، ساتھ لے گئے۔ راستے چڑیا بھی آ گئی، اور وہ بچوں کی محبت میں اس قدر تھی کہ وہ اس کے سر پر منڈلانے لگی اور بار بار آ کے اس کپڑے پہ گرتی، یہاں تک کہ یہ چاہتی تھی کہ مجھے بھی ان بچوں کے ساتھ بند کر دو۔ اس کو بھی پکڑ لیا اور ان بچوں کے ساتھ رکھ لیا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ماجرہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سے اس بچوں کو اور اس کی ماں کو لائے ہوں، فوراً جا کر ان کو واپس رکھ دو، فوراً ان کو واپس رکھ دو۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا اس طرح کے بے زبان جانور پر رحم کرنے میں بھی اجر و ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر تر جگر والے کے ساتھ، ہر تر جگر والا، کہ اس کے ساتھ اگر انسان اس طرح کا معاملہ کرے اس میں اجر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذی-روح جاندار، چاہے وہ انسان ہے چاہے حیوان ہے، جس کے ساتھ بھی انسان اچھا سلوک کرے گا، نیکی کرے گا، اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو شریعت اور دین نے تو یہ درس دیا ہے۔ چاہے جائے کہ اب میں ایک اشرف المخلوقات میں سے ہوں، انسان ہوں، دیکھیں جانور بھی، بے زبان جانور بھی جب دوسرے جانور کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض مرتبہ۔ اور پھر میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اور صرف انسان بھی نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، اور اس پیغمبر کا امتی ہوں جو رحمت للعالمین تھے۔ اس کے باوجود میرا کوئی مسلمان بھائی، چاہے میرے رشتہ دار ہے یا چاہے میرا جس سے اختلاف ہے، طبیعت اس سے نہیں بنتی، میں نے دیکھا بھئی اس پر کوئی پریشانی آ گئی، وہ بیچارہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا، میں نے کہا بہت اچھا ہو گیا، اور میں خوش ہو رہا ہوں اس کی تکلیف پر، اس کے دکھ پر، اس کی مصیبت پر، باوجود اس کے کہ میں صاحب ایمان ہوں، مسلمان ہوں، میں کسی کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہوں، اللہ پاک اس پر رحم کر دیں گے اور مجھے اسی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، مکافات عمل یہاں پر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے نے لکھا ہے، تماشا دیکھنے والے تماشا خود نہ بن جانا۔ آج جو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کل کو وہ خود تماشا بنا دیے جاتے ہیں، پھر پوری دنیا ان کا تماشا دیکھتی ہے۔
اس لیے ہمیشہ انسان ایک صحیح ترتیب پر چلے، دل کے اندر مخلوق خدا کے لیے ہمدردی، ایثار کا جذبہ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، فائدے کا باعث بن جائے۔ آج اگر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کم از کم نقصان بھی نہیں پہنچاؤں، یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہوگی۔ انسان فائدہ مند انسان بنے، مخلوق خدا کے لیے فائدے کا باعث بنے، اور اگر کم از کم فائدہ میں نہیں پہنچا سکتا تو ضرر بھی نہ پہنچاؤں، نقصان بھی نہ پہنچاؤں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ تمام مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے یا اللہ پاک کا خاندان ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ انسان اللہ پاک کو وہ ہے جو اللہ پاک کے کنبے سے محبت رکھتا ہو، یعنی اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھتا ہو۔ مخلوق خدا کو نقصان پہنچانا، کسی کی تکلیف پر، پریشانی پر خوش ہونا، یہ ایک بہت ہی معیوب بات ہے۔ پھر چاہے میں وہ ایک نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کروں، مسلکی اختلاف کی وجہ سے کروں، مذہبی اختلاف کی وجہ سے کروں، لسانی اختلاف کی وجہ سے کروں، صوبائیت اور عصبیت کی بنیاد پر کروں، یہ چیز ہمیں دین اور شریعت نہیں سکھاتی۔ چاہے کوئی دوسری زبان والا ہے، چاہے کوئی دوسری قومیت والا ہے، چاہے کوئی دوسرے خاندان والا ہے، چاہے کوئی اور مذہب اور مسلک والا کیوں نہیں ہے، لیکن انسان تو ہے نا، بحیثیت انسان۔ تو ایک انسانیت، اصل انسان ہے ہی وہ جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو، جس کے دل میں دوسروں کا درد وہ محسوس کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے، یہ تو پھر دل نہیں ہے، یہ سل ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ پتھر کی سل ہے کہ جس میں مجھے نہ کسی کی تکلیف کا احساس، نہ مجھے کسی کے دکھ درد کا احساس، نہ مجھے کسی کی پریشانی اور مصیبت کا احساس۔ یہ انسان پھر انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جو انسان اس کی آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہو، بس میں ٹھیک رہوں، باقی جو جس کے ساتھ جو ہوتا ہو دنیا میں، یہ انسان نہیں ہے۔ اصل کامل مسلمان وہ ہے، کامل انسان اور مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے دل میں ہر مسلمان کی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرے اور ہر انسان کے ساتھ تکلیف میں اس کا ساتھ دے۔ حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کسی کی تکلیف اور پریشانی کے دور کرنے میں لگتا ہے، اس کا یعنی مصیبت دور کرنے میں لگتا ہے، اللہ پاک یعنی کسی کا کام بناتا ہے، اللہ پاک اس کے دنیا کے کام بنا دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ ورنہ قیامت کا تو دن بہت سخت ہے نا، وہاں سارے احوال کھل جائیں گے، انسان نہیں چھپا سکے گا۔ لیکن دنیا میں جس نے کسی کے عیب کو چھپایا کہ بھئی یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، انسان ہے، کیوں اس کو ذلیل اور رسوا کروں، اس کے عیب کو چھپا دیا، ایسے انسان کا عیب اللہ پاک قیامت میں چھپا دیں گے۔ جو دنیا میں حدیث میں آتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، غیب سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، دنیا میں جو انسان یہ مزاج رکھتا ہے خدمت خلق کا کہ بھئی کسی کو تکلیف ہو گئی، چلو بھئی اس کا مسئلہ حل کر دو، کسی کو میری ضرورت پڑ گئی، چلے بھئی آ جائیں آپ کا مسئلہ حل کر دوں، وہ انسان اس کے مسائل اللہ پاک غیب سے حل کر دیتے ہیں، ایسے راستے بناتے ہیں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن چہ جائے کہ میں انسان کے بجائے شیطان بن جاؤں، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، میں کہوں نہیں بھائی اپنا کام کریں گے، یہ میرے مسلک والا نہیں ہے، یہ تو میرے مشرب اور مذہب والا نہیں ہے، اور یہ تو میرے قومیت والا نہیں ہے، یہ میری زبان والا نہیں ہے، یا یہ میرے رشتہ دار نہیں ہے، یا یہ میرے گھر کا فرد نہیں ہے، اپنا کام کرے گا۔ یہ ایک انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بدترین بات یہ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ میں کسی کی تکلیف پر دل میں خوشی محسوس کر لوں، خوشی محسوس کر لوں۔
کوئی مصیبت میں پڑ گیا اور میں خوش ہو رہا ہوں، یہ بات اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس حدیث میں جو آیا نا کہ بھئی شماتت اعدا، کہ کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ پاک اس پر تو رحم فرما دے گا اور تمہیں اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہی مکافات عمل ہے۔ تو جس نے دنیا میں کوئی کسی پر ہنسا ہے، کسی نے کسی کا استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، کل کو دنیا نے دیکھا کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کل کو دنیا نے دیکھا کہ وہ اسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا، ہر انسان پر غم بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، راحت بھی آتی ہے۔ اگر آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے حالات ٹھیک ہے، میں صحیح ہوں، اور دوسرا اگر مصیبت میں ہے تو ہونے دو، مجھے اس سے کیا کام ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو میں اس کے مقام پر آ جاؤں، اس پر اللہ پاک رحم فرما دے، اس کے احوال تو ٹھیک ہو جائے، لیکن کل کو میں مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤں، پھر میں کیا کروں گا؟ تو حقیقت اسی طرح ہے کہ انسان دل کے اندر ہمدردی، ایثار، غمخواری کا جذبہ پیدا کرے، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے، کبھی کسی کی تکلیف پر، مصیبت پر انسان خوشی کا اظہار نہ کرے، چاہے دشمن کیوں نہ ہو، چاہے مخالف کیوں نہ ہو، اس کے باوجود انسان دشمن یا مخالف کی پریشانی اور مصیبت پر بھی خوشی کا اظہار نہ کرے، کیوں یہ دنیا ہے اور یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ مجھ پہ مصیبت آئی اور میں اپنے آپ سے مصیبت روک دوں کہ مجھ پر کوئی پریشانی آئے ہی نہیں، یہ طاقت میں نہیں رکھتا۔ خوشی لانے والی ذات بھی اللہ پاک کی، غم لانے والی ذات بھی اللہ پاک کی، اچھے حالات لانے والی ذات بھی اللہ پاک کی، تنگی اور برے حالات لانے والی ذات بھی اللہ پاک کی، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں کر ایسا عمل کر رہا ہوں جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا؟ یہ بدفطرتی کی بات ہے کہ انسان کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے بجائے اس پر خوشی کا اظہار کرے، چاہے دل میں خوش ہو رہا ہے اور یا چاہے باقاعدہ زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک انسان پر تکلیف اور برے حالات آتے ہیں، اب چلو بھئی یار اس کو تھوڑی سی بات سناتے ہیں، بھئی کیا ہوا، بھئی کیا احوال چل رہے ہیں آج کل؟ وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں ہے یا اس نے اپنے حالات کو چھپایا ہوا ہے، اب میں قصداً و ارادتاً اس کے اس عیب کو، اس کے اس بات کو، پریشانی کو سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو پریشان کر کے مزید خوش ہو جاؤں۔ یہ بات اللہ پاک کو سخت ناپسند ہوتی ہے۔ یا کسی کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کروں، پتہ ہے بھئی آج کل اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا، آج کل وہ تو بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا، اس پر حالات آ گئے، گھریلو حالات آ گئے، مالی پریشانی آ گئی ہے، اور لطف لے کر جو ہے وہ بات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ایسے بندے کی بہت جلد پکڑ فرماتے ہیں دنیا میں۔ یا کسی پر کوئی پریشانی آ گئی، یا خود قصداً و ارادتاً میں چاہتا ہوں کہ کسی کی خوشی کو غم میں بدل دوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک انسان شرپسند قسم کا آدمی جب ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے پر خوشی آ رہی ہے، وہ آج کل خوشحال ہے، میں کسی طریقے سے کوشش کروں گا کہ اس کی خوشی کو ختم کر دوں، اس کی خوشی کو غم میں بدل لوں۔ یا کہیں پر کسی کی خوشی کی تقریب ہو رہی ہے، اب ایسا کوئی عمل کر لو کہ اس کی یہ خوشی جو ہے یہ مصیبت کا شکار ہو جائے، لڑائی جھگڑا بنا لو، کوئی اور شر فساد پیدا کر دو۔ کر تو لیں گے دنیا میں، اس بیچارے کو پریشانی میں تو ڈال دیں گے، لیکن یاد رکھیں بہت جلد ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی عمل میرے ساتھ بھی ہوگا، کرنے والے کے ساتھ بھی ہوگا، اور پوری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ آج اگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں طاقتور ہوں، میں دوسروں کی خوشیوں میں کو غم میں بدل دوں گا، رنگ میں بھنگ ڈال دوں گا، تو کل کو اللہ پاک جو سب سے طاقتور ذات ہے وہ میرا مواخذہ کرے گی، اور وہی عمل میرے ساتھ ہوگا، پھر پوری دنیا اس کا تماشا کرے گی۔ تو بہرحال ہر ایک کے لیے انسان ہمدردی کا جذبہ رکھے، خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اور اگر کم از کم کسی کے ساتھ انسان بھلائی نہیں کر سکتا تو برائی بھی نہ کرے، یا کسی کے ساتھ اگر پریشانی لگ جائے، برے حالات آ جائے، تو کبھی اس پر انسان نہ دل میں خوشی محسوس کرے، نہ اس خوشی کا اظہار کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی پکڑ آ جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔
وإن لم تغفر لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا